ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لب لباب اور یہ ہے ہمارا سیگمنٹ۔ در حقیقت سال کے اختتام پر جب ہر طرف قرض، دباؤ اور مشکلات کی بات ہو رہی ہے، وہیں پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر سامنے آئی، بالکل ویسے ہی جیسے PIA کی نشکاری ایک مثبت پیش رفت تھی، اسی طرح یہ خبر بھی ملک کے لیے خوشخبری ہے۔ خبر یہ ہے کہ فوجی فاؤنڈیشن کی مدد سے UAE کا $1 ارب قرض کم ہو جائے گا۔ $1 ارب یعنی تقریباً 280 ارب پاکستانی روپے۔ یہ رقم نہ صرف قرض میں کمی ہے بلکہ یہ سرمایہ کاری میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ناظرین ذرا یہاں رک کر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چند دن پہلے ایک خبر بریک ہوئی کہ UAE پاکستان کے ڈیو ڈیٹ پر $2 ارب رول اوور کرے گا اور $1 ارب کے بدلے اسٹیٹ بینک سے روپے لے لے گا۔ لیکن اس کے بعد ایک اور اہم خبر سامنے آئی، یہ رقم فوجی فاؤنڈیشن میں انویسٹ ہوگی، اور یہاں سے ساری تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی امداد نہیں، کوئی خیرات نہیں، یہ سرمایہ کاری ہے۔ اب کچھ لوگوں نے شور مچایا کہ فوجی فاؤنڈیشن تو ٹرسٹ ہے، اس کے تو شیئرز ہی نہیں ہوتے۔ جی ہاں، یہ بات درست ہے، فوجی فاؤنڈیشن ایک نان پرافٹ ٹرسٹ ہے۔ یہ اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ نہیں ہوتی، یہ ایک اسٹرکچر ٹرسٹ کے تحت کام کرتی ہے جس کا مقصد فوجیوں کی فلاح و کفالت۔ پھر سوال بنتا ہے UAE سے ڈیل کیسے ہوئی؟ آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ فوجی فاؤنڈیشن خود اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ نہیں، لیکن اس کی کئی ذیلی کمپنیاں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں، مثلاً فوجی فرٹیلائزر بن قاسم، فوجی سیمنٹ، عسکری بینک، فوجی فوڈز وغیرہ۔ یہ کمپنیاں شیئر جاری کرتی ہیں۔ اب اصل نکتہ، ان کمپنیوں میں جو ڈویڈنڈ نکلتا ہے وہ فوجی فاؤنڈیشن کو جاتا ہے، اور فوجی فاؤنڈیشن اسی پیسے سے نئے پروجیکٹ کھڑے کرتی ہے۔ یعنی قرض کم ہو رہا ہے، سرمایہ آ رہا ہے، معیشت مضبوط ہو رہی ہے اور فلاحی ڈھانچہ بھی کام کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ڈیل PIA کی نشکاری کی طرح ایک شاندار ڈیل ہے۔